کیو ایم میری سربراہی میں تھی تو میرے کسی ایک عمل پر میرے ایک ساتھی نے سعودی عرب سے یہ جملہ کہا تھا ایم کیو ایم کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ایم کیو ایم کے موجودہ فیصلے، حالیہ فیصلے، اس میں صرف پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں، بلکہ جو عجلت میں وزارتوں کے لیے، گورنرشپ کے لیے چند 7 افراد کے ٹولے کے مفادات کے لیے جو معاہدہ کیا گیا ہے، میں اس کو لے کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اب آ کر ایم کیو ایم کو مکمل، یعنی کسی اور کو ایم کیو ایم کو میرے منہ میں خاک دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ایم کیو ایم پاکستان کے 7 افراد کے ٹولے نے ایم کیو ایم کا کوفن تیار کر لیا ہے، ایم کیو ایم کو دفنانے کی تیاری کر لی ہے، اور آج میں مجبور ہوں ایم کیو ایم پاکستان کے لیے یہ کہنے پر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی جو مخالفین کی سازشوں سے ختم نہیں ہوئی، جو دشمنوں کے سازشی اوچھے ہتھ کنڈوں سے جو تحریک ختم نہ ہوئی، جو پارٹی ختم نہ ہوئی، آج 7 کے ٹولے نے اس ایم کیو ایم کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کی تجہیز اور تدفین کا سلسلہ کر دیا اور اسے دفنانے کا انتظام کر دیا، ایم کیو ایم کو ختم کر دیا۔ تو آج میں بہت دکھے دل کے ساتھ، میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی، میں 3.5-4 سال سے اپنے ان بھائیوں کو منتیں کر کر کے تھک گیا کہ اللہ کے واسطے تھوڑا سا اخلاقی قدروں کو بچا کے رکھو، تھوڑا سا نظریاتی سیاست کو بچا کے رکھو، تھوڑا سا ایم کیو ایم میں عوامی رنگ، عوامی پن قائم رکھو۔ لیکن انہوں نے اسے 7 کے ٹولے کی پارٹی بنا دیا، انہوں نے اسے از خود عوام سے لا تعلق کر کے ایم کیو ایم کے خاتمے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میرا دل دکھ رہا ہے، مجھے صدمہ ہے، اور میں اس کی وجہ مختصراً بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے۔ کہ آپ کو اگر پی ٹی آئی کو چھوڑنا تھا، پی ٹی آئی سے الگ ہونا تھا، تو پھر میں نے 6 ماہ پہلے، بلکہ میں نے تو ایم کیو ایم سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ وزارتوں کا بوجھ نہ لیں، پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ نہ بنیں۔ عمران خان بیچارہ سیاستدان نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس سیاست کی اہلیت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس سیاست کا تجربہ اور سیاسی بصیرت نہیں ہے۔ تم خوار ہو جاؤ گے، رل جاؤ گے، مت جاؤ، ہاں ان کو سپورٹ کرو، جیسے باپ بی اے پی نے سپورٹ کیا، حکومت میں وزارتیں قبول نہیں کی۔
حکومت کی ذمہ داری اور حکومت کا بوجھ اپنے کاندھے پر نہیں لیا. میں کیا کہہ کے تھک گیا، لیکن میری ایک نہ سنی، میری ایک نہ مانی اور وزارتیں لے لی. اب مجھے یہ بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے 3 مارچ کو، تو اس کا مطلب یہ تحریک اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے عدم اعتماد تھا پی ٹی آئی کی حکومت پر، پی ٹی آئی کے وزراء پر اور پی ٹی آئی کے وزیر اعظم پر، اور صرف وزیر اعظم کی حکومت پر. تو اگر 3 مارچ کو بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ عدم اعتماد صرف پی ٹی آئی پر نہیں، پی ٹی آئی کے اتحادیوں جس میں ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل تھی، تو ایم کیو ایم پاکستان کے وزراء پر بھی وہ عدم اعتماد تھا. امین الحق اور فروخ نسیم، اگر وہ اپنے آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کا وزیر مانتے ہیں، ان دونوں وزراء پر بھی. تو آپ نے 3 مارچ کو پی ٹی آئی کو خیرباد نہیں کہا، 30 مارچ کو خیرباد کہا. تو بھائی یہ عدم اعتماد تو آپ کے خلاف بھی تھی. تو آپ قوم سے معافی مانگتے کہ ہم نے 4 سال قوم کے ضائع کیے، ایک ایسی حکومت یا پارٹی کے ساتھ رہے جس کے پاس، جس بیچاری کے پاس سیاسی بصیرت، سیاسی ویژن اور سیاسی سوجھ بوجھ کا فقدان تھا. تو آپ کہتے کہ ہاں یہ عدم اعتماد صحیح آئی ہے اور ہم غلط جگہ پہ کھڑے تھے. 4.25 سال اگر پی ٹی آئی نے عوام کے ضائع کیے، کیونکہ اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے عوام دشمنی کا مظاہرہ کیا، تو بھائی آپ بھی تو 4.25 سال اس حکومت میں شامل تھے. تو پھر کیا آپ اس ذمہ داری سے عہدہ بھرا ہو گئے؟ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا فیلئر ہے وہ اس کے حلیفوں کا بھی فیلئر ہے، کیونکہ ایم کیو ایم بھی پی ٹی آئی کی حلیف تھی اور حکومت میں شامل تھی، پی ایم ایل کیو بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل تھی، ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی ہے. تو یہ عدم اعتماد پوری حکومت کے خلاف تھا. ایسا نہیں ہے کہ 4.25 سال تک آپ اقتدار کے مزے لیں اور جب ہوا کا رخ بدلتے ہوئے دیکھیں تو ایک گھونسلے سے پر تولیں، اڑان بھریں اور دوسرے گھونسلے میں چلے جائیں. کہاں ہے اخلاقیات بھائی؟ یہ آپ کا بھائی آپ کو مشورے دے رہا تھا 6 ماہ پہلے بھی کہا، جب خالد مقبول نے وزارت چھوڑی تھی اس وقت بھی کہا کہ دوبارہ وزارت میں مت جائیں. سپورٹ کریں بے شک وزیر اعظم کو، اس کی حکومت کو سپورٹ کریں، اس کے بل پاس کریں، لیکن خود حکومت کی وزارت لے کے کابینہ میں شامل ہو کر حکومت کی ذمہ داری کا توق اپنے گلے میں مت پہنے، یہ کہا تھا. لیکن مفادات کی سیاست، وزارتوں کی سیاست، اب وزارتوں کی، گورنرشپ کی، وفاق کی بھی، صوبائی بھی، اور پھر گورنرشپ بھی. واہ، 7 افراد کا ٹولہ فیصلے کر رہا ہے، 7 کا ٹولہ. یہ معاہدہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، معذرت کے ساتھ یہ نہ مہاجر قوم کے ساتھ معاہدہ ہے پیپلز پارٹی کا، مہاجروں کے ساتھ نہ مہاجروں کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، نہ مظلوموں کے ساتھ، نہ یہ تحریک ایم کیو ایم کے ساتھ، یہ صرف 7 کے ٹولے کے ساتھ معاہدہ ہے. اس میں نہ کارکنوں کی رائے شامل ہے، اور مجھے کارکنوں نے اپروچ کیا. آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں صرف اپنے دل کی بات نہیں کر رہا،
یہ کارکنوں نے مجھے اپروچ کیا سمندر پار، پاکستانیوں نے مجھے اللہ رسول کے واسطے دیے، مجھے حق پرست عوام میں سے لوگوں نے رابطہ کیا، اور سوشل میڈیا دیکھیں کس طرح ایم کیو ایم پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف بھرا پڑا ہے کہ یہ عاقبت ناندیشی، یہ مطلوق العنانی، یہ فیصلہ آپ ذرا غور کریں کہ یار ہر تعلق کے ٹوٹنے اور جڑنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں۔ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو بیوگی کی حالت میں ایک عدت کا وقت اسے گزارنا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرا نکاح یا دوسری شادی کرتی ہے۔ اس طرح کوئی مطلقہ ہو، طلاق یافتہ ہو، اسے بھی عدت گزارنی پڑتی ہے، اور عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح اور شادی کی مجاز ہوتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے۔ یہاں تو نکاح پر نکاح، یعنی ابھی ایک نکاح ختم نہیں ہوا اور دوسرا نکاح پڑھ لیا آپ نے، بھائی حد ہو گئی یار۔ 6 ماہ پہلے وزارتوں سے الگ ہوتے تو آج زیادہ سر اٹھا کر اپوزیشن کے ساتھ جاتے، 6 مہینے کی عدت گزار لیتے، وزارت سے دوری گزار لیتے 6 مہینے کی، تو تھوڑا اخلاقی طور پر مورلی آپ سر اٹھا کر کہتے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، اور 6 ماہ میں اپنا کیس بلڈ اپ کرتے۔ میں نے کہا تھا کہ ہوا کا رخ بدلنے والا ہے، اپوزیشن کا وقت آنے والا ہے، اچانک اڑان بھرو گے تو مفاد پرستوں کا ٹولہ کہلاؤ گے، ساتھ کا ٹولہ پرستوں کا۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد کا ساتھ دے رہے ہو یا حکومت کا ساتھ دے رہے ہو، میرا یہ ایشو نہیں ہے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا کیا جو 4.25 سال تک جو عدم اعتماد آیا، وہ 4.25 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کے حلیفوں کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آیا، جس میں آپ شامل تھے۔ تو آپ کا کردار کہاں گیا بھائی؟ یہ تو آپ کے خلاف بھی عدم اعتماد ہے، آپ بھی اس کابینہ، اس کے فیصلوں، اس کی قانون سازی کا حصہ تھے، تو آپ کیسے اخلاقی طور پر بری الزماں ہے؟ جو چارج شیٹ پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ پی ایم ایل کیو اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف بھی ہے۔ کارکنان کہہ رہے تھے کہ حکومت چھوڑو، عوام میں جاؤ، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، عوام کے مسائل حل کرو، عوام کو موبلائز کرو، متحرک کرو، متحد کرو، منظم کرو، ایک تحریک بناؤ، دوبارہ عوام کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑو، عوام کے ساتھ تعلق جوڑو، یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ اب یہ معاہدے پر میں آ جاؤں، دیکھیں پی ٹی آئی کی تو غلطیاں ہیں اور انہوں نے سیاسی طور پر حکومت کو نہیں چلایا، میں آؤں گا، لیکن اب جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے جو مقدمہ بلڈ کیا، جو فائٹ بیک وہ کر رہا ہے، کرسی تو شاید اس کی چلی جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ قوم کی اکثریت کی ہمدردی ضرور حاصل کر لے گا اس پورے عمل میں۔ یہ ایک میری جو سیاست کا تجربہ ہے، میں اس کا نچوڑ، اس کا تجزیہ اور تبصرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایم کیو ایم کو وہ ہمدردی نہیں ملے گی، ناکامی، نااہلی، پی ٹی آئی کی ناکامی، نااہلی، نا تجربے کاری اور نالائقی، لیکن آج جو مظلومیت کا کیس بلڈ کر رہا ہے، آج جو اس نے نیریٹو بلڈ کیا ہے، آج اس نے جس طرح کھڑے ہو کر
یہ کہا ہے کہ وہ آخری بال تک لڑے گا، تو میں اس کی 4 سال کی کارکردگی پر تو میں نے بھی کہا کہ ایسی حکومت میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ جس کی ڈائریکشن مجھے نظر نہیں آئی. اور دیکھیں یہ ساری عدم اعتماد کی تحریک چلی تھی کس بیس پر؟ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بحران. آج مجھے بتائیں کوئی ایک ٹاک شو ہے جس میں مہنگائی، بے روزگاری پر بات ہو رہی ہو؟ بات امریکہ اور روس کی ہو رہی ہے، بات امریکہ اور چین کی ہو رہی ہے، بات ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاسی جماعتوں کی ہو رہی ہے. مہنگائی بے روزگاری کہاں چلی گئی بھیا؟ تو یہ تو بڑا وزیر اعظم اور پی ٹی آئی نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے، یعنی اس کا مطلب 4 سال تک حماقتیں کرتے رہے، اب کسی نے اچھا مشورہ دیا تو اب لگ رہا ہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں. تو چلیں، اگر ایک اچھا کام کیا تو اس کی داد تو دینی چاہیے. ہماری ہمدردی کے مستحق تو ہو گئے وہ، تو ہماری بھی پھر ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ کہ اپوزیشن شہباز شریف، فضل الرحمان، خالد مکسی، اختر مینگل، کسی نے ایک پریس کانفرنس میں مہنگائی اور بے روزگاری کی بات نہیں کی. سب نے نیریٹو ہی ڈیفرنٹ کر دیا. تو عوام کہاں گئی 22 کروڑ؟ تو اس عدم اعتماد تحریک سے عمران خان کی رخصتی کا فیصلہ تو ہو گیا. عمران خان تو جا رہا ہے، یا تو وہ استعفیٰ دے گا یا کل وہ چلا جائے گا، اس کے خلاف ووٹ ہو جائے گا، یہ تو طے ہے. لیکن پھر مہنگائی کے خاتمے، بے روزگاری کے خاتمے کا نیریٹو کس کے پاس ہے؟ بھائی دستار لے کے میں تو کھڑا ہوں فصیل پر، دستار لے کے میں تو کھڑا ہوں فصیل پر، پہنے گا کون شہر میں؟ سر کس کے پاس ہے؟ دستار تو ہے، کس کے سر پر یہ دستار فٹ ہوگی میرے بھائی؟ کون اہل ہے جو کہ جس کی اہلیت ہو، جس کی قابلیت ہو، جس کی صلاحیت ہو، جو اس ملک کو چلا سکے؟ کمبائنڈ اپوزیشن کا نیریٹو کہاں ہے میرے بھائی؟ سارا معاملہ تو کسی اور طرف چلا گیا. تو میں اس کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو دوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ قوم کی اکثریت کی ہمدردی وہ حاصل کر کے جائے گا، چاہے استعفیٰ دے کے جائے، چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کی صورت میں جائے. تو یہ میری رائے ہے، میرا تجزیہ ہے جو میں یہاں آپ کو دیں. اس کا مطلب کہ اپوزیشن کا مقصد عدم اعتماد کے بعد بھی، عمران خان کی رخصتی کے بعد بھی اس طرح حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ چیلنجز بہت سخت قسم کے چیلنجز ہیں اور اس کی کوئی تیاری، کوئی ہوم ورک نظر نہیں آتا، ماں سوائے اس کے کہ توڑ پھوڑ کی جائے، اس کو شامل کر لیں، اس کو شامل کر لیں، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. تو یہ صورتحال ہے. اب میں آخری بات معاہدے کی بس کر لوں میں، اور وہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ جو 7 افراد، جو 7 کے ٹولے نے کیا، یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ نہیں، یہ پیپلز پارٹی اور 7 کے ٹولے کے درمیان معاہدہ ہے. 7 کا ٹولہ ہے جو جھونک کی طرح تحریک ایم کیو ایم کو اندر سے کھوکھلا کر ہے. ایم کیو ایم پاکستان تو ایک جماعت ہے. میں تحریک کی بات کر رہا ہوں، نظریے کی بات کر رہا ہوں، تہذیب کی بات کر رہا ہوں، اپنی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ 7 کے ٹولے اور پیپلز پارٹی کے مابین ہے. اس کو ہم کارکنان، یہ سارے کارکنان ہیں، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف پٹیشن کی ہوئی ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان ہیں، انہیں پارٹی سے ابھی تک نہیں نکالا گیا. ان کی طرح ہزاروں لاکھوں کارکنان ہیں
جو آج میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں ان سے کہ یہ معاہدہ کیا تم نے 88 کا پہلا معاہدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ، کیا ہوا؟ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا ہے اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو پھر وہ معاہدہ بھی ردی، پھر بھائی ہم نے ٹوپیاں پہنائی تھیں 90 پر، الیکٹورل ریفارمز کے لیے آپ کیسے کر سکتے ہیں جناب؟ اوور نائٹ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چلیں گے لیسن
نالائکی نااہلی اپنا دعویٰ زمین پر رکھ دیا, 10 بردار ہو گئے. لکھا ہے the positions in jobs shall be holistically assessed and the deficiency. پہلے اسیس کریں گے کہ جاب کی پوزیشن میں مہاجروں کو نوکریاں ملی یا نہیں ملی. مہاجر نوجوانوں کو کراچی, حیدرآباد, سکر کے معصوم ڈگری یافتہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریاں پہلے بابو بادشاہ اسیس کرے گا. یعنی کلیم نہیں ہے, میرا تو کلیم ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملی, اور تم کہہ رہے ہو کہ پہلے ہولسٹیکلی جائزہ لیں گے. واہ بھائی واہ. اور جائزہ لینے کے بعد کیا؟ اینڈ ڈیفیشنسی, اور اگر کوئی کمی بیشی اگر کوئی ملی تو اس کو, اگر آپ خود اعتماد کے ساتھ ٹھوک بجا کے آپ کلیم نہیں کریں, آپ دعویٰ نہیں کریں, آپ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ہوئی, اس لیے کہ تمہیں وزارتیں چاہیے, تمہیں نوکریاں نہیں چاہیے اپنے بچوں کی, تمہیں ملازمتیں نہیں چاہیے, تمہیں اپنی قوم مہاجروں کے لیے, پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل, ان کی اولادوں کے لیے ڈگری یافتہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں چاہیے. تمہیں وزارتیں چاہیے, تمہیں گورنرشپ چاہیے, تمہیں ایڈمنسٹریٹرشپ چاہیے, تمہیں مراعاتیں چاہیے, تمہیں مفادات چاہیے ذاتی, تمہیں قوم کے لیے کچھ نہیں چاہیے. کراچی, حیدرآباد, سکر کے لیے نہ K4 چاہیے, نہ سرکولر ٹرین چاہیے, نہ کچرا اٹھانے کا اور نکاسی آب کا کوئی جدید نظام چاہیے, نہ سالانہ 400 ارب روپے کراچی کے لیے چاہیے, نہ مردم شماری چاہیے, نہ غیر آئینی کوٹا سسٹم کا خاتمہ چاہیے. ارے بھائی تو یہ منہ کالا کیوں کیا یار؟ پھر یہ کیوں منہ کالا کیا, نکاح پر نکاح کیا, بیوگی کی عدت نہیں گزاری, طلاق یافتہ ہونے کی عدت نہیں گزاری, 6 ماہ پہلے الگ ہو سکتے یار. سر اٹھا کر اپرائٹ ہو کر معاہدہ کرتے اور سب کو باندھتے. کیسے کہ اگر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت 3 مہینے میں یہ جیسا تیسا معاہدہ اگر اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا تو شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم گورنر راج لگا کر اس معاہدے پر عمل کریں گے. انہیں فریق بنا کر, انہیں ضامن نہیں, وکیل نہیں, گواہ نہیں, انہیں بھی فریق بنا کر ان سے بھی فریق بنا کر دستخط یا آرٹیکل 149(4), آرٹیکل 160, آرٹیکل 148 ان پر عمل درآمد کرواتے. شہباز شریف سے, فضل الرحمان سے, خالد مقصی سے, اختر محگل سے یہ تو ہم کہتے کہ تم نے مہاجر قوم کا مقدمہ ہے.
تم نے MQM پاکستان، اس کے کارکنان، اس کے شہدا، اس کے اسیروں کا مقدمہ لڑا، اس کے لاپتہ ساتھیوں کا مقدمہ لڑا. تم نے تو 7 کے ٹولے کا مقدمہ لڑا. 7 کے ٹولے کے لیے تم نے مراتے لی، مفادات لیے، وزارتیں، گورنرشپ، ایڈمنسٹریشن. اصل معاہدہ تو اس کے پیچھے ہے، یہ تو ڈھکوسلا ہے بابو بادشاہ کا لکھا ہوا. ایک بابو بادشاہ ہے ان کے یہاں، پہلے ایک بابو بادشاہ تھا. یہ تو شکر کرے عدم اعتماد ہو نہ ہو، عمران خان رہے نہ رہے ہماری وجہ سے، لیکن ایک چیز کلیئر ہو گئی 4.25 سال میں کہ فروغ نسیم MQM کے کوٹے پہ وزیر تھے. 4.25 سال تک ایک بار انہوں نے نہیں کہا فروغ نسیم نے. ایک انکشاف تو ہو گیا کہ وہ MQM کے کوٹے پہ تھے. 4.25 سال تک ہم نے ٹیمیں چھوڑی، ہم نے ریسرچ کی، نہیں پتا لگ رہا تھا وہ کس کے وزیر ہیں، کس کے نومینی ہیں، MQM کے، PTI کے یا کسی اور کے، نہیں پتا لگ رہا تھا. اور ایسا MQM کو بنا دیا ہے کہ کنفیوژن ہے، اشارہ نہیں آ رہا. اشارہ آئے گا تو فیصلہ کریں گے بھائی، اور اگر اشارہ نہ آئے تو پھر جہاں مفادات نظر آئیں، جہاں وزارتیں نظر آئیں، جہاں بڑھاتے نظر آئیں، 7 کے ٹولے کو پھر فیصلہ کریں. میں آج بابو بادشاہ کے اس ڈرافٹ کو مہاجر قوم، مظلوم قومیتوں، کراچی، حیدرآباد، سکر اور پاکستان کے حق پرست عوام کی طرف سے کیا جانے والا، یا MQM پاکستان یا تحریک MQM کی جانب سے کیا جانے والا معاہدہ نہیں، یہ 7 افراد، یہ 7 کے ٹولے کا معاہدہ ہے. لہذا اسے میں مسترد کرتا ہوں اور اسے MQM کے کارکنان، چاہے وہ MQM بہادرآباد سے ہو، چاہے وہ PSP سے ہو، چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ سے ہو، اور جو میرے ساتھ ہیں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم سب بیٹھیں، سر جوڑیں اور قوم کو اذیت سے نکالیں، 7 کے ٹولے کے چنگل سے نکالیں، 7 کے ٹولے کے چنگل سے نکالیں، آزاد کرائیں. میں رابطہ کمیٹی کے جو مخلص تحریک کے کا ذمہ دار ان کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اب مت انتظار کرو. میں تو عذرائے مذاق یہ بھی کہوں گا کہ شاید جب پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے تو پھر میرے ساتھ بھی معاہدہ ہو سکتا ہے. صحیح بات. لیکن اب مجھے اس معاہدے کو لے کر سوچنا ہے کہ یہ معاہدہ ہمیں بیچا گیا، ہمارا سودا کیا گیا، میں نے اسے مسترد کیا نامنظور. کارکنوں، نظریاتی تحریکی ساتھیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، رابطہ کمیٹی MQM پاکستان کے تمام سیکٹر، ضلعوں، زون کے ذمہ داروں سے کہ اگلے انتخابات کی بساط بچھنے والے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان عمران خان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو وہ کرے، یا شہباز شریف یا اگلا وزیر اعظم. انتخابات اسی سال لگتا ہے ہوں گے.
تو پھر اس سے پہلے اپنی صفوں کو یہ معاہدے میں جو خیرات بھی ملی ہے خدا کی قسم یہ بھی اس وقت ملے گی جب ایم کے پاکستان، ایم کے MRC، PSP اور مہاجر قومی موومنٹ ایک ٹیبل پر رہے. جب یہ بیٹھیں گے تو یہ خیرات ملے گی اور اس سے آگے پھر ہم جائیں گے. اگر یہ خیرات ہے، یہ سودا ہے، نہ منظور. میں کارکنوں سے تحریک کے ساتھ میں سے اپیل کرتا ہوں، اب وقت نہیں آواز ہے. میں ایک اور یا اس معاہدے میں مسنگ پرسن کا ذکر نہیں ہے. مسنگ پرسن کا ذکر تو کرتے، جب اسیروں کا ذکر کیا تو لاپتہ ساتھیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور لکھنا چاہیے کہ بلاول بھٹو کہہ رہی یہ میرا کام نہیں. لکھیں، آئے مرد کے بچے بنے. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑے، نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، یہ نیریٹو تھا. اب نواز شریف اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور PTI اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. تو چلیں، اگر اب سب کہتے اور مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو سب مل کر صرف MQM کے نہیں، جو اہل تشیعوں کے، بلوچستان کے اور MQM کے مسنگ پرسن اور لاپتہ افراد ہیں، ان کی بازیابی کا مطالبہ اس معاہدے میں ڈالتے ہیں. کیوں نہیں ڈالا؟ نہیں ڈالا. اب آ جائیں حیدر عباس رضوی، وہ بھی حالات کے جبر کا مارا. میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ حیدر عباس رضوی بھائی پر جو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی پابندی لگی ہوئی ہے اور جو میڈیا پر آنے کی پابندی لگی ہوئی ہے اسے بھی اٹھایا جائے. ہمیں جو بات تم نہیں کر سکتے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات میں کر سکتا ہوں. کارکنوں سے اپیل، رابطہ کمیٹی سے اپیل، سیکٹر، ٹاؤن، یونٹ، زون، لیبر ڈویژن، APMSO سب کے کارکنوں سے اپیل کہ آؤ بھائی اب وہاں کچھ نہیں رکھا، ہم MK پاکستان دیں گے. یہ کسی کے باپ کی نہیں ہے، عوام کی ہے، کارکنوں کی ہے. اور اس کے دفاتر بھی اگر ملے تو وہ بھی کارکنوں کے ہیں، عوام کے ہیں، ان کے نہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ قبضہ مافیا ہے. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ وزارتوں کے لیے مفاد کے لیے انہوں نے یہ اتحاد کیا. بظاہر جو چارٹر آف رائٹس ہے اس میں بلدیاتی قوانین کی عمل درآمد ہے یا اسیروں کی رہائی، اس طرح کے بظاہر جو مطالبات ہیں. کل ایک ٹاک شو میں خالد مقبول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم نے تو وہ مطالبات کو تحریری شکل دی ہے جن کے لیے ہم 4 سال سے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اس بیان کے حوالے سے، اور دوسرا کیا اس پر عمل درآمد ہو سکے گا جو کہ یہ مطالبات ہیں جو چارٹر آف رائٹس؟ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس معاہدے سے زیادہ بہتر اور مؤثر معاہدہ PSP کا تھا جو ناصر شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا 6 دن کے دھرنے کے بعد اور 28 دن کے دھرنے کے بعد جو معاہدہ جماعت اسلامی نے کیا، ارے بھائی وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر، واضح اور مؤثر معاہدہ ہے. آپ نے تو اپنا بنیادی مطالبہ غیر آئینی کوٹا سسٹم کے خاتمے کا وہی 10 بردار ہو گیا، آپ نے وہ لکھا ہی نہیں. اور جو کوٹا تھا اس میں آپ کو نوکریاں نہیں ملی، اس میں تو ڈیفیشنسی یا کمی بھی تھی. آپ کہہ رہے ہیں ہولسٹک اسیسمنٹ ہوگا اور اگر کمی بیشی ہوئی تو پورا کیا جائے گا. یہاں حد ہو گئی. دنیا گواہ ہے کہ آج ٹریفک پولیس میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ مجھے اپنے سندھی بیٹیوں بیٹوں سے کوئی، وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے ہیں. لیکن اگر 80% ٹریفک پولیس میں سندھی بولنے والے ہوں، لاڑکانہ نواب شاہ کے ڈومیسائل کے ہوں اور کراچی کے ڈومیسائل کے نہ ہوں، تو آپ اسیسمنٹ کریں گے ہولسٹک
मजमूई एक जामे जायजा लेंगे। बाबू बादशाह है इनके पास एक, जिसने कौम की नैया डुबो दी है। ये माहिदा करा के सरबरा एमक्यूएम के तो ऊपर से चला गया ये माहिदा, उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ। इफ एनी अगर डेफिशिएंसी कोई हुई, अबे भाई पुलिस में 70% इसको रिक्रूट किया 14 साल में। वाटर बोर्ड में कौन आया, केएमसी के हर शोबे का सरबरा कौन, कराची के 7 डीसी कौन, कराची का कमिश्नर कौन, सिंध के 130 जिलों में मुतय्यन डिप्टी कमिश्नर कौन, मेरे भाई असिस्टेंट कमिश्नर कौन, एसएसपी कौन, आईजी कौन, डीआईजी कौन। आप इफ एनी कह रहे यार, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे। अगर मरहम नहीं रख सकते तो नमक तो ना छिड़को यार। फारूक सत्तार शर्म करो, शर्म करो। फारूक सत्तार साहब आपने बात की कि हैदराबाद ट्रिप पे पाबंदी हटनी चाहिए। एक पाबंदी आपके पानी पर भी है और ऊपर से पाबंदी हटाने के लिए आज हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, तो क्या उस पिटीशन का मतलब देंगे, क्या देंगे, उस पर पाबंदी नहीं देंगे? देखें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर पाकिस्तानी के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। अगर जो बातें इन्होंने की और वो काबिल ताज़ीम हैं और नारे लगाए, तो भाई हमने अपना फर्ज पूरा किया, हम उनसे अलग हो गए, इनसे अलग हो गए। अगर इन्होंने, लेकिन इन्होंने जैसी बातें अगर उन्होंने भी की तो फिर सबको एक तराजू में तोलना चाहिए। अगर किसी एक की जबान बंदी है और उसी जैसे नारों पर, उसी जैसी जबान के इस्तेमाल पर दूसरों पर पाबंदी नहीं, और हैदराबाद रिजवी पर पाबंदी है। मैं तो उनकी बात भी क्या करूं, इनकी बात। यहाँ तो इधर हैदराबाद रिजवी वो एमक्यूएम वाले मीडिया पर क्यों नहीं भेजे? जवाब देना लोगों को, किसने पाबंदी लगाई है भाई? आए हैदराबाद मेरे साथ खड़े हो, मैं देखता हूँ कौन पाबंदी रखेगा। मेरे साथ खड़े हो। फारूक सत्तार साहब, आपने कहा मौजूदा दौर में 80% सिंधी जवान पुलिस में भर्ती हैं। आप जब इक़्तिदार में थे, एमक्यूएम के 2 वज़ारत दाखिला वसीम अख्तर और रऊफ़ सिद्दीकी जब वज़ीर दाखिला थे, उस वक़्त महाजिर कौम के लड़कों को पुलिस में भर्ती क्यों नहीं किया गया? शायद जिन्होंने उस वक्त हमारा सौदा किया, आज फिर बदकिस्मती से वही कौम का, मजलूमों का, महाजिरों का सौदा है। कल भी उन्होंने किया, आज भी वही किया। बसीरत और सूझबूझ से काम लेकर आगे महाजिरों का हशर देख रहा हूं। उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल को उनके बनाए हुए मुल्क, जिसके क़याम के लिए उन्होंने 20 लाख जानों का नजराना दिया, काफले लुटवाए, ट्रेनें कटवाई, अपनी इज्जतों असमतों का नजराना दिया, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। मैं उनके उस हशर को देखकर ये बात अपनी सियासी बसीरत से कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं मेरे बाकी भाई भी इशारे का इंतजार किए बगैर उससे पहले ही मेरे साथ बैठ जाएं। इससे पहले वो बैठ जाएं, इससे पहले कि बिठा दिए जाएं। वो क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें बिठाएगा? वो बैठ जाएं। देखें, मेरे ख्याल में जितना रिस्क में ले सकता था उतना तो मैं ले चुका हूं भैया। अब अगर आप उससे ज्यादा अगर बात उगलवाने की बात करेंगे तो 164 के बयान में भी इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा।
ٹھیک ہے، تھینک یو اچھا ہیں بھیا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا